تسبیحات پر 40 روزہ اعتکاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن نمبر 21۔ تسبیح صلوات۔ یا علی مدد۔ شکر الحمدللہ، ہم نے آج 20ویں دن کی تسبیح مکمل کر لی ہے۔ آج ہم اپنے اعتکاف کے درمیانی حصے پر پہنچ چکے ہیں۔ شکر مولا، آپ تمام کی آراء، قدردانی اور سوالات کی وصولیابی پر ہم بہت خوش و شکر گزار ہیں۔ یہ تمام آپ کے کیے گئے ذکر کی محنت کی بدولت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک روحانی مسرت و شادمانی کو اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات، سوالات اور تاثرات ہمیں بلا جھجک ارسال کریں۔ آج ہم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تسبیح پڑھیں گے، جس کے معنی ہیں: اے اللہ، محمد اور محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کی آل پر تیری رحمت رہے۔ قرآن شریف میں صلوات بھیجنے کا حکم سورہ نمبر 33 آیت 56 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے صلوات ان پر بھیجتے ہیں جو کہ خود تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 21 آیت 107۔ آپ صلی اللہ وآلہ وسلم خود سراپا رحمت تھے، تب انہیں رحمت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ دراصل صلوات میں لفظ صلی کے معنی پیروی کرنے کے ہیں، یعنی آن حضرت صلی اللہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی مولا علی علیہ السلام کی پیروی کرنا، جن کا نور دور حاضر میں مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام علیہ السلام میں مجسم ہے۔ اوپر دیے گئے جواب سے کچھ اور سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ کیا رحمت و برکت مومن کو براہ راست خدا تعالیٰ سے آتی ہے یا آن حضرت صلی اللہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے؟ اگر یہ رحمت خدا سے براہ راست آتی ہے، تب آن حضرت صلی اللہ وآلہ وسلم کس طرح سے رحمت للعالمین ہوئے؟ پھر اس صلوات کا کیا جو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں سے مومنوں کی طرف بھیجی جاتی ہے؟ کیا یہ صلوات آن حضرت صلی اللہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملنے والی رحمت سے ہمیں پہنچتی ہے؟ یہ سمجھنا اشحد ضروری ہے کہ برکات ہمیشہ خدا کے منتخب کیے ہوئے برگزیدہ شخصیات جیسے کہ پیغمبر اور ائمہ طاہرین ہی کی طرف سے مومنین کو بھیجی جاتی ہے۔ اگر خدا مومنین کو براہ راست رحمت بھیجنا چاہتا، تب دنیا میں خدا کو اپنے پیغمبر اور ان کی آل کو بھیجنے کی قطعی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مومنین اس بات کو سمجھیں کہ تمام رحمت و برکت ان پاکیزہ ہستیوں ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ تمام رحمت و برکات جو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، وہ انہی کی طرف آتی ہے جو پیغمبر اور ائمہ طاہرین کی پیروی اور ان کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب ہمیں دعا آشیش فرماتے ہیں تو وہ آنن فانن ہمیں پہنچتی ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی نااہلی ہوتی ہے کہ دعا پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتی یا اس میں وقت لگ جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے، سورہ 33 آیت 37۔ یہ آیت حکمت سے لبریز ہے،
اس لیے ہر مومن پر لازم ہے کہ اس پر غور کریں۔ ایک اور سوال جو کہ اوپر دیے گئے قرآنی حوالے سے اٹھتا ہے، سورہ نمبر 33 آیت 56، گو کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ خدا اور اس کے فرشتے مومنین پر صلوات پیغمبر اور ائمہ طاہرین کے ذریعے سے ہی بھیجتے ہیں، لیکن کیا خدا اور اس کے فرشتوں کی صلوات میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہی قسم کی صلوات ہیں؟ خدا تعالیٰ کی خواہش یا ارادہ کن فیکون کے معجزے سے فوری طور پر عمل میں آتا ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 3 آیت 47، کیونکہ خدا کا امر فرشتے پلک جھپکنے میں پورا کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، خدا، اس کے فرشتے اور منتخب برگزیدہ ہستیوں کی صلوات دعائیہ طور پر فوری موصول ہوتی ہیں، جبکہ مومنین کی صلوات دعائیں بلند کرنے کی صورت میں ہوتی ہیں جنہیں قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوپر دیے گئے جواب سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی صلوات سے حتی الامکان فائدہ اٹھانے کا کیا معیار ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ضروری اصول یہ ہے کہ ہم آل محمد سلم اور اولاد علی علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں فرمان برداری کریں۔ یہ پیروی اپنی سہولت پر نہیں بلکہ ٹھوس اعتقاد کی بنیاد پر ہو۔ دوسرا اصول یہ کہ ہر طرح کی مالی قربانی کی پیشکش ہو، یعنی اپنے وقت اور علم کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آمدنی میں سے بھی قربانی کی جائے تاکہ امام زمان علیہ السلام ہمیں پاک و پاکیزہ کریں۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 9 آیت 103، قرآنی حوالہ سورہ نمبر 9 آیت 99۔ تیسرا اصول ذکر و عبادت دن اور رات کی جائے۔ قرآنی حوالہ سورہ 33 آیت 41 سے 42۔ چوتھا اصول صبر کرنے میں سبقت لی جائے۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 2 آیت 155 سے 157۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن قربانی کر کے صبر و شکر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خدا تعالی اپنی برکات مومنین پر نچھاور کرتا ہے۔ صلوات کی برکات میں انتہائی گہرائی اور گہرائی ہے۔ صلوات اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اور کئی سوالات کی گنجائش موجود ہے۔ ہم مولا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان برکات سے نوازے جو اس نے ہمارے لیے محفوظ رکھی ہیں۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 15 آیت 21۔ یا مولا، ہمیں سخت محنت کرنے کی ہمت دے تاکہ ہم تمام شرائط کو پورا کریں اور تیری رحمتوں کے خزانے کی بارش ہم پر برس جائے۔ یا مولا، ہمیں تیری حقیقی تابعدار اولاد بنانا جو دل و جان سے تیری غلامی اور خدمت کرے۔ یا مولا، ہمیں شیطان کے شر سے اور کانوں میں چپکے سے کی گئی سرگوشیوں سے پناہ دینا۔ قرآنی حوالہ سورہ 114 آیت 4۔ یا مولا، ہمیں توفیق، تائید، ہمت و یاری کے ساتھ موقع دینا کہ آپ کی خوشنودی اور فخر کا باعث بنے۔ یا مولا، ہمیں ہمیشہ شکر گزار اور صابر اولاد بننے کی توفیق دینا۔ آمین الہی آمین۔ دعاؤں کے طلبگار آپ کے علمی دوست